अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज से एक या दो रोज कबल आपने भी ये खबर सुनी होगी कि कराची के ताजिरों ने मुस्लिम नून के रहनुमा एहसन इकबाल से मरियम नवाज का मुतालबा किया था कि आप कुछ अरसे के लिए हमारे मुराद अली शाह को रख लें और मरियम नवाज को सीएम जो है वो सिंध बना दें। अब ये एक या दो रोज इसके ऊपर हुए हैं इस वाकये को, लेकिन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर बड़ा तकड़ा जो है वो मौक़िफ़ रखा है, यानी कि काफी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उनका जो जवाब आया सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, और वो मैं आपको जवाब सुनाऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे अहम चीज है, जिस ताजिर ने मरियम नवाज के वाले से कहा था कि आप जो वो ये हमें देने और हमारे मुराद अली शाह को रख लें, अब वो शख्स मरियम नवाज के खिलाफ क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उसने अपने उस बयान के ऊपर यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद मरियम नवाज के वाले से वो अब वो क्या बातें कर रहे हैं, ये आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी जो है वो लाजमी कीजिएगा। अच्छा, मामला ये है कि चूंकि आपको पता है कि मरियम नवाज आजकल मीडिया के अंदर वो काफी जो है वो उनके चर्चे होते हैं, रोजाना कहीं ना कहीं वो इफ्तिताह कर रही होती हैं, कभी वो लैपटॉप्स तकसीम कर रहे होते हैं, कभी वो पंजाब के लोगों को अपना घर अपनी छत के नाम से जो स्कीम उन्होंने शुरू की है उसके अंदर घर दिए जा रहे होते हैं, कभी लोन दिया जा रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वो उन्होंने उनका जो फोकस था ना वो सड़कों के ऊपर था, हॉस्पिटल्स को जो है वो अपग्रेड करने के ऊपर था और साथ में तालीम के ऊपर था। तो अब नेक्स्ट लेवल की चीजें जो है वो हो रही हैं और मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर अगर आप जो है वो गैर सियासी तजिया पेश करें या गैर सियासी आप बात करें तो पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा की जहां पे गवर्नमेंट है वहां पे वो काम जो हो रहा है वो तीनों गवर्नमेंट से कहीं पे ज्यादा हो रहा है। यानी कि केपीके, बलोचिस्तान, सिंध, आप तीनों गवर्नमेंट को देख लें और मरियम नवाज के काम को देख लें। मैं तो ये भी कहूंगा कि मरियम नवाज ने महज जो वो इब्तदाई 3 महीनों के अंदर जो काम किया था, मुझे नहीं लगता कि दीगर जो गवर्नमेंट्स हैं वो 5 साल मुकम्मल करने के बाद भी इतने काम कर पाए। और ये गैर सियासी में बात जो वो आपके सामने रख रहा हूं। अब हुआ ये कि कराची के अंदर ताजरों को, जो कराची के ताजर थे, उनका इजलास था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी जो वो एहसन इकबाल है वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे एक ताजर है जिसका नाम जो वो अतीक मीर है, उसने ये बात जो वो कही, जाहिर हंसी मजाक के अंदर ही कही होगी। तो उसने जो वो ये बात कही कि आप ऐसा करें कि मरियम नवाज को कुछ अरसे के लिए हमें दे दें, सिंध को दे दें, और सिंध के जो वजीर आला है ना, आप मुराद अली शाह को अपने पास रख लें, यानी कि उनको पंजाब का वजीर आला बना लें। अच्छा, इसके ऊपर जो एहसन इकबाल हैं वो तो लाइटर मूड के अंदर, जाहिर है उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ गई, वो तो हंस पड़े, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया, चूंकि ये एक फ्रेंडली माहौल के अंदर की जाने वाली बात थी। और ये इसलिए की गई क्योंकि मरियम नवाज काफी एक्टिव है, वो काम कर रही हैं, वो प्रोग्रेस दिखा रही हैं, वो अपने सूबे की खिदमत कर रही हैं। और दीगर जो सूबे हैं वो पंजाब के मुकाबले में आप देख लें कहीं पीछे, सालों पीछे सर, पंजाब के मुकाबले के अंदर। तो उन्होंने ये बात की, तो उसके बाद फिर वहां पे जो दीगर ताजर थे उन्होंने भी इस बात की तायद कर दी, उन्होंने भी इनकी हां के अंदर हां मिलाई और तायद कर दी, बल्कि वहां पे तो तालियां बजना शुरू हो गई। अच्छा, इसको सिंध की जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने काफी बुरा मनाया, इसके ऊपर काफी वो भरम हो गए। अब मैं आपको पहले वो सिंध की गवर्नमेंट का जो मौकफ आया, सिंध की तर्जुमान जी सादिया जावेद उनका नाम है, उनका मौकफ हमारे सामने आया है और उन्होंने शदीद अल्फाज जो है वो इसके अंदर बयान किए। क्या कुछ का वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसके ऊपर अपना तजिया देता हूं। अच्छा, ये जो सिंध हुकूमत की तर्जुमान है सादिया जावेद, वो ये कहती हैं कि मुराद अली शाह के खिलाफ जो बयान, उन्होंने बेसिकली उसके ऊपर कहा है कि मुराद अली शाह के खिलाफ जो बयान आया है ये खुशामदियों से रटा लगवाई जो है वो पहले रटा लगवाई गई और फिर उनसे ये बयान जो दिलवाया गया, जो कि हकायक के वो बदले नहीं जा सकते। यानी कि वो कहना चाह रही हैं कि रटा रटाया एक जो है वो इन ताजरों से एक बयान दिलवाया गया मरियम नवाज के लिए ताकि डी वैल्यू किया जाए मुराद अली शाह को, लेकिन इससे हकायक जो है वो नहीं बदलेंगे। फिर वो कहती हैं कि एक चापलूसी की बात को बाशऊर जो शख्स है, यानी कि ये चापलूसी की बात की गई, तो बाशऊर बावकार ताजर बरादरी का ये बयानिया कहना बददियानती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ताजर बरादरी मरियम नवाज का मुतालबा करिए कि काश वो हमारे सिंध की जो वो वज़ीर आला होती, तो ये पूरी ताजर बरादरी की नुमाइंदगी नहीं हो रही। चंद लोगों ने ये अल्फाज जो वो कहे और जिन्होंने ये कहे वो रटा रटाया उन्होंने बयान पढ़ा, यानी कि उनको पहले कहा गया था कि आपने जो है वो ऐसे कहना है ताकि मरियम नवाज की जो है वो इससे उसकी मकबूलियत के अंदर मजीद इजाफा हो सके।
پھر یہ کہتی ہیں انہوں نے احسن اقبال کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، یہ کہتی ہیں کہ کوئی سنجیدہ سیاستدان اور ذمہ دار وزیر اپنے سامنے جو ہے وہ ایسی بات کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، یعنی کہ جو کچھ ایسی بات کی گئی تو یہ کوئی فضول بات کو کوئی وزیر جو ہے یا پھر کوئی با اخلاق با جرات انسان ہو وہ اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتا اور نہ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پھر ساریہ جوید صاحبہ جو وہ جارحانہ انداز کے اندر یہ بھی کہتی ہیں کہ مخصوص تاجر ٹولہ ہے، انہوں نے کہا یہ مخصوص تاجر ٹولہ ہے جو کہ سازش کے تحت سندھ کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے۔ سر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک صوبے کے اندر ایک جو وہ سیاسی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، دوسرے کے اندر دوسری سیاسی پارٹی ہے، کے پی کے اندر تحریک انصاف ہے، تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ موازنہ کرتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم نے بھی ووٹ دیا ہے، ہمارے ووٹ کے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ایک وزیر اعلیٰ ہے اور اسی کابینہ اور وزیر اعلیٰ کیا کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ پنجاب ہے، پنجاب کو دیکھیں کیسے ترقی کر رہا ہے، کیسے پنجاب کے لوگوں کے لیے کبھی سستی بجلی آ رہی ہے، کبھی ہاسپٹل جو وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، کبھی ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ راشن وہاں پہ غریبوں کے لیے پہنچتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جو میڈیکل کی ٹیمیں وہ گھر گھر جا کے جو ہے وہ میڈیسن دے رہی ہیں، لوگوں کا چیک اپ کر رہی ہیں، معائنہ کر رہی ہیں۔ سر سڑکیں تو پنجاب کی وہ سمجھیں کہ بہت زبردست قسم کی ہو گئی ہیں، وہ گلیاں بھی حتیٰ کہ پکی ہو گئی ہیں۔ آپ بلوچستان سندھ کو دیکھ لیں، یہ پھر ہمارا کے پی کے ہے، کے پی کے کی حالت تو سر خستہ ہے۔ 1980 کے اندر جو سڑکیں بنی تھی وہ اب تک کچی ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں کے پی کے جو 1980 جو ان کے 1980 1990 کے اندر بنی ہیں، آج 35-40 برس گزرنے کے بعد بھی سر وہ ابھی تک کچی ہیں۔ تو یہ کے پی کے حالات ہیں جس کے اوپر تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو لگ بھگ 12 سال ہو گئے ہیں۔ سر ایک دہائی سے اوپر وہاں پہ ہو گئی ہے گورنمنٹ اور یہ ترقی کا دور ہے، اور اس دور کے اندر بھی ابھی تک سڑکیں رہ گئی ہیں اور باقی ہاسپٹل باقی جو چیزیں جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا حال کیا ہوا ہے۔ اچھا لوگ کمپیئر کرتے ہیں، تو لوگوں نے کمپیئر کیا تو ان کو کہا گیا کہ یہ سازش کرنے والے ہیں، یہ ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرنے والے۔ سر توہین تو وہ شخص کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو ووٹ دیں، مینڈیٹ دے کہ آپ اسمبلی کے اندر پہنچائیں، جس کو آپ گورنمنٹ دیں اور پھر وہ آپ کو لتاڑنا شروع کر دے، وہ آپ کے لیے کام نہ کرے، پھر وہ آپ لوگوں کو ہی رگڑا لگانا شروع کر دے، پھر آپ کے جو وسائل ہیں ان کو لوٹ لوٹ کے اپنا پیٹ بھرتا جائے، اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ بھرتا جائے، خزانہ جو ہے وہ خالی کرتا جائے، وہ مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو ترجمان ہے، انہوں نے تو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے۔ اچھا پھر یہ آگے چل کے یہ کہتی ہیں کہ تاجروں کی جو یہ مخصوص ٹولہ ہے مختلف فورمز کے اوپر یہ بزنس کی بات تو کرتا نہیں، باقی تمام چیزوں کے اوپر یہ بات کرے، یعنی کہ تاجروں کا ٹولہ ہے، یہ بزنس کے اوپر بات کرتا لیکن یہ سیاسی چیزوں کے اوپر بات کریں، یہ مخصوص ٹولہ ہے۔ یعنی کون سا ٹولہ ہے؟ جو گورنمنٹ کا ساتھ دے رہا ہے، سندھ حکومت سے نالاں ہے اور ابھی جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف سازش کر کے لوگوں کے مینڈیٹ کی یعنی کہ توہین کر ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناعاقبیت اندیش وہ دوست جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ جمہوریت شطرنج نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہے انہیں میں بتاتی چلوں کہ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت شطرنج نہیں ہے کہ آپ مورے کو دوسرے کے ساتھ جو وہ ریپلیس کر سکیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک مورے کو دوسرے مورے کے ساتھ ریپلیس کیا جائے، نہیں، انہوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ شطرنج نہیں ہے، ایک مورے کو اٹھا کے دوسری کی جگہ رکھ دیا جائے، عوام کے منتخب نمائندے ہی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید یہی کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، زبردست کام ہے، وہ لوگوں کے مینڈیٹ کے مطابق کام کریں، لیکن سب سے اہم چیز ایک طرف جب یہ سندھ گورنمنٹ کا یہ سٹیٹمنٹ آ گئی اور دوسری جانب وہ شخص جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مریم نواز کو آپ جو ہے وہ سندھ کے حوالے کر دیں اور جو ہمارے پاس مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کو آپ پنجاب کے اندر کچھ عرصے کے لیے لے جائیں، اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ مذاق کے اندر کہا تھا اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے، کوئی ان کی ایسی کارکردگی نہیں ہے، کوئی دودھ کی نہریں جو وہاں پہ وہ نہیں چل رہی ہیں، اور مریم بھی اپنے پاپا اور اپنے چچا جیسی ہے کہ آپ ہمارے کام کو نہ دیکھیں، آپ آنیاں جانیاں دیکھیں، یعنی کہ ہمارا جو آنا جانا ہے نا اس کو دیکھیں کہ ہم کیسے آ رہے ہیں، تو آپ ہمارے کام کو نہ دیکھیں۔ لگے مجھے اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ اعتراض ہے، آپ اگر کام کو نہ دیکھیں۔ مسلم نون کا یہ بیانیہ رہا ہے، اسپیشلی شہباز شریف جب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر بن گئے تھے تو ان کا یہ بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، میاں نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا کہ کام کو ووٹ دو،
یعنی کہ آپ کا اگر کام ہو رہا ہے، آپ کے علاقوں کے اندر کام ہوا ہے، تو آپ پھر اس کام کرنے والے کو ووٹ دیں. اور یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ نہیں مریم نواز صاحبہ کی کون سی کارکردگی ہے، ہم نے تھوڑا ہی جب وہ بلدیاتی مینڈیٹ کے حوالے سے بات کی تھی، ہم نے تو وہ موازنہ نہیں کیا، ہم نے تو محض بس جسٹ فن کے اندر یہ بات کہہ دی. سر آپ نے اکیلے بات نہیں کی تھی، پیچھے مزید بھی لوگ تھے، سب نے اس کے اوپر تالیاں بھی بجائیں. حالانکہ احسن اقبال صاحب کو اس کے اوپر کوئی اگر بولتے، وہ سیاست کرتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کے اوپر خاموش رہے، جسٹ وہ اسمائل انہوں نے پاس کی. لیکن یہ شخص اب یہ کہتا ہے کہ نہیں مریم نواز صاحب کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ اپنے پاپا اور اپنے چچا کی طرح ہی ہے، اور وہ اپنے کام کی بات نہیں کرتی، وہ اپنا کام نہیں دکھاتی، یعنی کہ اس کے پاس کام نہیں ہے، بس آنیاں جانیاں کہاں سے وہ مینڈیٹ چوری ہوا، یعنی کہ کیسے جو وہ انہوں نے سیٹلمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے چلنے، تو وہ اس کے اوپر. تو دیکھیں ایک شخص جو ایک روز پہلے تعریف کر رہا ہے اور پھر جب جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے تنقید ہوتی ہے، ان لوگوں کو سازشی کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ مخصوص ٹولہ ہے جو اب یہ تاجروں کی نمائندگی نہیں کرتے، تاجروں کی نمائندگی کرتے تو تجارت کی بات کرتے، یہ جا کے سیاسی بیانیے دے رہے ہیں. یعنی کہ جو وہاں پہ تاجر تھے ان کو جو ہے وہ ڈنڈا ان کے اوپر چلایا گیا، ان کو میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک قسم کا دباؤ ان کو دیا گیا ہے، ان کو تگڑے قسم کا رگڑا لگایا گیا ہے. اور پھر جب ان کو تگڑے قسم کا رگڑا لگا ہے، ظاہر ہے تاجر بڑا مجبور ہوتا ہے، اس نے وہاں پہ بزنس کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اور اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نے پھر آپ کو پھر اگر تنگ کرنا شروع کیا تو آپ کی تجارت کا تو کباڑ نکل جائے گا. اور یہ شخص پھر اس کے اوپر یو ٹرن لے گئے کہ نہیں ہم نے تو ویسے ہی لائٹر موڈ کے اندر یہ کہہ دیا تھا، ہمارا کوئی ایسا جب وہ ارادہ نہیں ہے کہ اس ارادے سے ہم نے کہا کہ ہاں بھائی واقعی میں مریم نواز زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں، آپ اس کو یہاں پہ لے کے آ جائیں سندھ کے اندر. یہ جو بیان ہے نا یو ٹرن لیا گیا، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ کیسے لیا گیا. ظاہر ہے ڈنڈا اگلوں نے چلایا ہے، اگلوں نے کہا ہے کہ آپ کھاتے پیتے کاروبار سندھ کے اندر کرتے ہیں اور تعریفیں آپ جو وہ جا کے مریم نواز کی کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں چلے گا. تو پھر ظاہر ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے جس کے بعد یہ شخص نے جو وہ یو ٹرن لیا ہے، اور جو اتنا بڑا جو وہ ایشو نہیں تھا، آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، لیکن اس کو سندھ گورنمنٹ نے بڑا ایشو بنا دیا ہے. اور پھر جیسے ان کی سپوک پرسن نے اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے، ٹھوک بجا کے جو ہے وہ باتیں تاجروں کو سنائی ہیں، ساتھ میں احسن اقبال کو بھی کہا ہے کہ آپ اگر وزیر ہیں، آپ اگر ایک سمجھدار سیاستدان ہیں تو ایسی فضول باتوں جو ہے وہ آپ برداشت نہیں کرتے، فوری طور پر ان کو منہ کا منہ بند کرا دیتے. سر آپ مجھے بتائیں اگر تعریف ہو رہی ہے آپ کے لیڈر کی تو آپ کہیں کہ نہیں میں آپ کے صوبے کے اندر ہوں، آپ یہاں پہ بات نہ کریں ہمارے لیڈر کی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور صرف سندھ حکومت ہی نہیں ہے، اب کے پی کے کی جو عوام ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں. پنجاب کو دیکھیں، پنجاب کے لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا آج وہ پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، پنجاب کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں. اور کے پی کے اندر کیا ہے، بس لوگوں کو نکالا اسلام آباد لے کے گئے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دھرنا دیا، لانگ مارچ کیا، جسٹ بس اتنا ہی ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.